السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور آج کے جدید دور میں بھی لوگ اس واقعے کی حقیقت پر شبہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کو سن کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کوئی ڈاکٹر یا ہسپتال کا کنسیپٹ نہیں تھا اور لوگ جڑی بوٹیوں سے ہی علاج کرتے تھے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید دودھیا رنگت، بھورے لمبے بال، اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے۔ آخر وہ ہے کیا بلا؟ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا۔ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت کا جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروا آئی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا، لیکن میں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس نہ کردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتا دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگیں اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھیرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے۔
फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि इससे मालूम हुआ कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो इससे यकीन नहीं आया कि यह वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा, रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुला लिया और इनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक़्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में इसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इससे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और इस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। मौलवी साहब ने इस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे।